عالم برزخ کا بیان جنوں کے متعلق آپ لوگوں نے سن لیا. اب عالم برزخ کا بیان شروع ہو رہا ہے. عالم برزخ کس کو کہتے ہیں پہلے اس کو سمجھنا ضروری ہے. اس کے بعد عالم برزخ سے متعلق ہمارا کیا عقیدہ ہوگا پھر اس کو سمجھنا ضروری ہے. تو کہتے ہیں کہ دنیا اور آخرت کے درمیان ایک اور عالم ہے جس کو برزخ کہتے ہیں. تو ایک ہے دنیا، یہ عالم دنیا ہے، اور ایک آخرت ہے جہاں ہم سب کو قیامت کے دن پہنچنا ہے. تو عالم آخرت، اور پھر اس کے بعد جو زندگی شروع ہوگی اس کو ابدی زندگی کہتے ہیں. تو عالم آخرت اور عالم دنیا کے بیچ میں جو دنیا ہے اس کو عالم برزخ کہتے ہیں. اب وہ دنیا کب شروع ہوتی ہے؟ مرنے کے بعد سے لے کر قیامت کے بعد میدان محشر قائم ہونے تک، یعنی مرنے کے بعد سے لے کر میدان محشر قائم ہونے تک جس دنیا میں ہم لوگ رہیں گے اسی دنیا کو عالم برزخ کہتے ہیں. یعنی ہمارے رشتہ داروں میں سے دادا دادی، ہمارے پروج، کسی کے بھائی، کسی کے اور رشتہ داروں میں سے جن کا بھی اب تک انتقال ہو گیا ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی لوگ اس دنیا میں آئے اور دنیا سے چلے گئے وہ سب کہاں ہے؟ عالم برزخ میں ہے. برزخ سمجھ رہے ہیں؟ مرنے کے بعد، اب کہتے ہیں مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے، دیکھیے آ گیا، مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن، انسان بھی اور جنات بھی، تو مرنے کے بعد اور قیامت سے پہلے تمام انس و جن کو حسب مراتب اس میں رہنا ہوتا ہے. یعنی عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو مرنے کے بعد وہاں رہنا ہوتا ہے، عالم برزخ میں رہنا ہوتا ہے. اور وہاں پر بھی ان کے مراتب ہیں، سب ایک ہی درجے میں ہے ایسا نہیں ہے، ہر ایک کا مقام الگ الگ ہے. جو جیسا ہے اس کو ویسا مقام ملا ہے. جیسے دنیا میں بھی ہے، دنیا میں بھی کوئی بالکل ان پڑھ ہے، کوئی پڑھا لکھا ہے، کوئی غریب ہے، کوئی امیر ہے، کوئی بے نمازی ہے، کوئی نمازی ہے، کوئی حاجی ہے. جیسے دنیا میں بھی بہت سارے لوگوں کے درجات ہیں، ویسے ہی عالم برزخ میں دنیا میں جو عمل ہے، جیسا آپ کا دنیا میں عمل ہے اسی عمل کے مطابق عالم برزخ میں مقام عطا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ عالم اس دنیا سے بہت بڑا ہے. یہ جو عالم برزخ ہے وہ عالم برزخ یعنی برزخی دنیا، یہ دنیاوی زندگی سے بہت بڑی ہے. دنیا کے ساتھ برزخ کو وہی نسبت ہے جو ماں کے پیٹ کے ساتھ دنیا کو ہے. برزخ میں کسی کو آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہے. برزخ میں یعنی عالم برزخ میں کسی کو آرام ہی آرام ہے اور کسی کو تکلیف ہی تکلیف ہے. سمجھ رہے؟
اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ عالم برزخ میں کون تکلیف میں ہے کون آرام میں ہے. جو بہت اچھا انسان ہے ان کے بارے میں تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ آرام سے ہی ہیں، لیکن جو گنہگار تھے جن کی زندگی بہت کیا کہتے ہیں کہ اچھی نہیں تھی، بہت وہ گنہگار تھا، وہ تو سب جانتے ہی ہیں، سماج میں سارے لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہی ہیں اور دیکھ کر کے ہی پتہ کر لیتے ہیں کون گنہگار ہے، کون اچھا ہے، کون پاپی ہے، کون نیکوکار میں سے ہے. تو اب کون عالم برزخ میں کس عالم میں ہے، کس تکلیف میں ہے، کس آرام میں ہے، ہم نہیں جانتے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اپنے مرحومین کے نام سے صدقات و خیرات، قرآن کی تلاوت، نیکیوں کا ثواب ان کو پہنچاتے رہیں کہ ہو سکتا ہے اگر ہمارے مرحومین اگر عالم برزخ میں تکلیف میں ہو تو ان نیکیوں کے صدقے میں ان کو آرام مل جائے. اب اس کے متعلق ایک عقیدہ سنیے، اس کے بعد پھر کل انشاءاللہ. کہتے ہیں عقیدہ نمبر 1، ہر شخص کی جتنی زندگی مقرر ہے اس میں نہ زیادتی ہو سکتی ہے نہ کمی. ہر شخص، ہر انسان، ہر آدمی جو اس دنیا میں آتا ہے، اس دنیا میں پیدا ہوتا ہے، اس کی زندگی مقرر ہے، اس کی حیات مقرر ہے کہ کتنے سال تک وہ جیے گا، کتنے سال تک وہ اس دنیا میں رہے گا. تو یہ مقرر ہے، پہلے ہی سے مقرر ہے، اس میں کمی اور زیادتی نہیں ہو سکتی. جب زندگی کا وقت پورا ہو جاتا ہے، جتنی زندگی لے کر کے وہ آیا ہے، جب وہ وقت پورا ہو جاتا ہے، اس وقت حضرت عزرائیل علیہ السلام، جس کو ملک الموت بھی کہتے ہیں، حضرت عزرائیل علیہ السلام قبض روح کے لیے آتے ہیں. تو پتہ چلا کہ کوئی بھی انسان اس دنیا میں جب انتقال کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنی ہی زندگی لے کر کے اس دنیا میں آیا تھا. اب کتنی زندگی کون لے کر کے آیا ہے ہمیں اور آپ کو پتہ نہیں. اور جب وہ زندگی پوری ہو جاتی ہے تو پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام یعنی حضرت ملک الموت اس کی روح قبض کرنے کے لیے اس کے پاس آ جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کا انتقال ہو جاتا ہے، اور پھر وہیں سے اس کی برزخی زندگی کی شروعات ہوتی ہے. برزخی زندگی شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے ہم سب کو، دنیا میں جتنے بھی لوگ آئے ہیں، سب کو برزخی زندگی گزارنا ہے. اور یہ بھی بتا دیا گیا کہ یہ دنیا سے وہ بڑی دنیا ہے، اس زندگی سے وہ بڑی زندگی ہے. یہاں تو کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال، کوئی 80 سال، زیادہ سے زیادہ 100 سال رہتا ہے، مگر مرنے کے بعد میدان محشر تک وہ اسی دنیا میں رہے گا. آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بڑی زندگی ہے وہ، کب ہوگا کیا ہوگا، کتنی لمبی زندگی ہے وہ. اس لیے ہمیں اس دنیاوی زندگی سے زیادہ برزخی زندگی میں آرام کیسے ملے گا اس کی فکر کرنی چاہیے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ برزخی زندگی اچھی بنانے کی توفیق اور رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.